ایک مثال یاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت تھی حضرت اویس کرنی کو کہ انہوں نے اپنا ٹیلی پیتھی سے یا اپنے دل کی طریقے سے رابطہ جوڑ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، انہیں دیکھنا، ان کی زیارت کرنا چاہتے تھے، لیکن ماں اجازت نہیں دے رہی تھی، ٹھیک ہے، اور ماں بڑھیا بھی تھی اور یمن تھا، اور آج کی بھی سائنس کو سمجھ نہیں آتی ہے، فون پہ تو یہ ویڈیو کال تو اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے ہوتی تھی، لیکن صحابہ کرام نے خود دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسکرائی جا رہے ہیں، کوئی ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی سے باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے پوچھ ہی لیا جی کہ آپ یہ کس دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہے، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک دیوانہ ہے، ایک میرا دیوانہ ہے، ایک میرا عاشق ہے، ایک میرا پروانہ ہے، یمن میں ہے تو وہ میرے سے باتیں کر رہا ہے۔ تو سارے بڑے پریشان ہو گئے، تو انہوں نے کہا اچھا جی تہاڈی تے چلو کرامت ہوئی، تسی تے کر ہی سکدے ہو، لیکن ادھروں بندہ کہ تو عشق کی اتنی طاقت ہے، عشق جو پیور ہو صحیح تو وہ صحیح عشق وہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں بیٹھے جیلس نہیں ہو رہے تھے کہ یہ جو ارد گرد سارے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں زیادہ مل رہا ہے اور میں دور بیٹھا ہوا ہوں، یا پاس بیٹھے ہوئے جو تھے وہ جیلس نہیں ہو گئے کہ لو جی ساڈے سانو پتہ نہیں لگتا پہ ਉਹਦੇ ਨਾਲ کوئی کلیاں ہی گلاں پائیاں نے وکھریاں ہی پینگاں پائیاں نے، ٹھیک ہے، وہ عجب عشق تھا اور عجب شان تھی۔ تو اس کے باوجود جبکہ وہ حضرت ویسے کرنی وہاں سے سرکار کے پاس آنے کی بار بار اجازت لے رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ابو جہل کے پاس نبی پاک روزانہ چل کے جا رہے ہیں، وہ محروم رہ گیا، اس کو روزانہ زیارت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ویسے کرنی وہاں بیٹھے تڑپ رہے ہیں، لیکن یہ نقطہ سارے سمجھ لیں کہ سرکار نے انہیں کہا چاہے ان کی ماں مسلمان تھی نہیں یا انہیں اجازت نہیں دے رہی تھی سرکار کے پاس آنے کی یا پہچان نہیں رکھتی تھی یا اصل میں وہ بوڑھی تھی، جو بھی تھی، تو سرکار نے انہیں ماں سے نہیں جدا ہونے دیا، انہیں کہا نہیں ماں سے نہیں تم نے آنا، ٹھیک ہے، تم نے وہاں سے نہیں آنا۔ تو وہ اب سرکار سے وعدے لے رہے ہیں کہ اچھا جب بھی میری امی اجازت دیں گی، جب بھی میں آ سکوں گا تو پھر یہ میرے سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے جفیاں ڈال کے ملیں گے، ہپیاں پپیاں کریں گے، میں اپنے مرضی سے ملوں گا، میں نے جتنا ملنا ہے ملوں گا، جو بھی کر رہے ہوں گے، اور سرکار نے اس وقت وعدہ فرما لیا، ٹھیک ہے، اور کوئی بات تھی تو صحابہ کرام نے کہا کہ جی ہم بھی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی سانو بھی ویڈیو دکھا دیو، کوئی ویژن دکھا دیں، سرکار کر بھی سکتے تھے، سرکار نے فرمایا کہ نہیں، وہ بڑی حیا والا ہے، بہت شرمیلا ہے، اور وہ اتنا شرمیلا ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کریم اس کی شکل کے 70,000 فرشتے پیدا کرے گا، ان کے درمیان میں کہیں وہ ہوگا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان میں اصلی اویس کون سا ہے، اس کو جنت میں جانے میں بھی شرم آ رہی ہوگی کہ یار مطلب میری کوئی چیز پسند آ گئی اللہ میاں کو، یا لوگ دیکھیں گے تو وہ اتنا شرمیلا ہے، تو لیکن کہہ دیا کہ ہاں عمر اور علی ملیں گے۔ آخر کوئی بات تھی تو انہوں نے کہہ دیا، سیدنا ابو بکر صدیق جو ہیں وہ یار غار بھی ہیں اور عاشقوں میں بڑا درجہ ہے ان کا، تو اپنا ہی ایک ان کا انداز ہے، تو انہوں نے کہا کہ سرکار میں بھی ملنا ہے، ذرا میں بھی دیکھا ہوں، سرکار نے کہا نہیں آپ نہیں، کوئی وجہ ہوگی، ٹھیک ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ سرکار تو پردہ فرما گئے ہوئے ہیں، لیکن جہاں تک جو میں نے سنا ہے مختلف روایات ہیں، لیکن انہی روایات میں سے ہے کہ سیدنا عمر اور سیدنا علی دونوں کو سرکار نظر آتے ہیں کہ اویس کی والدہ فوت ہو گئی ہیں اور اویس نے تدفین کے بعد نکل آنا ہے مدینہ کی طرف، میرا فلاں جبہ لے جاؤ، اور اس کے وہاں سے نکلنے سے پہلے یمن میں قصبہ ہے کرن، ٹھیک ہے، وہاں پہنچو اور اس کو میرا جبہ دے دو، لیکن اس سے یہ وعدہ لینا کہ تم اسے یہ کہنا جب وہ جبہ پہننے لگے تو اسے یہ کہنا کہ سرکار نے ایک تو سلام دیا ہے، جبہ بھیجا ہے، اور دوسرا کہا ہے کہ اس جبے کو پہننے سے پہلے کس کے لیے دعا کرنا، حضور نے کس کے لیے دعا کرائی ہو، میری امت کے لیے، یہ نہیں کہا میرے بچوں کے لیے دعا کرنا یا میرے لیے دعا کرنا یا یہ نہیں، انہوں نے کہا میری امت کی بخشش کے لیے تو اللہ سے قیامت کے دن میری امت کی بخشش کا وعدہ لے، یعنی اس کی اللہ سے، اس اویس کی اللہ سے ایسی ہے، یہ
کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ سرکار کہہ رہے ہیں حضرت اویس دعا کریں گے، اور کہلوانے والے ہرکارے کون ہیں؟ حضرت علی اور حضرت عمر بھی عاشق ہیں، لیکن کوئی عجیب راز ہے اس میں۔ اور وہی بات ہوئی کہ جب وہ لوگ، اور نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں وائٹ ہے اس کا ہاتھ، لیکن دور دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید برس ہے، بٹلائگو ہے شاید، لیکن وہ ہاتھ اتنا گورا ہے، اللہ نے اس کو روشنی، چمکدار ہاتھ ہے اس کا، اور اس کے جسم پہ بال بہت زیادہ ہیں، جیسے ریچھ کے بال ہوتے ہیں، وہ ان کے بال بہت زیادہ ہیں اس کے جسم پہ، ہو سکتا ہے کاٹتے بھی نہ ہو، کرتے بھی نہ ہو، بس پورے، وہ اپنی شان کا بندہ تھا، اپنی موج کا بندہ تھا۔ تو ایک روایت تو یہ ہے کہ جو حاجی آئے ہوئے تھے ان میں اناؤنس کیا تھا حضرت عثمان غنی نے، تو اس میں انہیں ڈھونڈا تھا حضرت عمر فاروق نے، ان کا دور آ چکا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق پردہ فرما چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہ دونوں گئے تھے اور وہاں یمن جا کے، کرن جا کے پوچھتے رہے ان کا کہ یار وہ ایک کوئی بندہ ہے یہاں پہ، وہ بڑے حیران، اسلام، مسلمانوں نے یمن فتح کیا ہوا تھا، اسلام کا دور دورہ تھا، خلیفہ وقت ادھر سے مولا علی وہ ادھر بھی گورنر رہ کے آئے تھے، تو اتنے بڑے بندے جو ہیں وہ آگے کسی بندے کا پوچھ رہے ہیں، تو وہ پریشان ہو کے کہیں کہ جی اویس نام کا تو بندہ کوئی نہیں ہے ادھر۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی خاص، کوئی سینیٹر صاحب کو یا کوئی ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب کو کوئی بڑی چیز ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب یہ دونوں بار بار کہیں کہ نہیں وہ اس نام کا بندہ ہے، اس کا حلیہ ہے، تو آخر کار ان میں سے کسی نے کہا وہ ایک دیوانے کی بات تو نہیں کر رہے آپ؟ نہیں، کون دیوانہ؟ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ ایک دیوانہ ہے، اس کو تو سارا شہر جو ہے لاہوریاں دی زبان چ تھک لاندہ رہندا ہے، کی مطلب؟ کہے جی انہوں کوئی کہہ دینا کہ یار ہے اونٹ، ہمارے اونٹ لے جاؤ یا بکریاں لے جاؤ، یہ اونٹ لے جاؤ، اس کو سارا دن کھلا پلا لاؤ، چراگاہ میں لے جاؤ اور اس کو خوب کھلا پلا کے لاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ کتنی اجرت لوگے؟ تو وہ کہتا ہے ایک روٹی۔ تو اس کے بعد دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یار تو انہیں لے کے ہی جانا ہے تو میرا بھی اونٹ لے جا یا میری بھی بکریاں لے جا، کہتا دے دو۔ کہتا کتنی اجرت؟ کہتا نہیں اجرت تو نہیں، وہ تو روٹی تو میں نے ایک ہی کھانی ہے۔ تو اس چکر میں سارا شہر ہی اپنے اونٹ اور بکریاں اسے دے دیتا ہے، تو ایک روٹی میں ہم اس سے سارا کام کرا لیتے ہیں۔ تو اس بدھو کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، یعنی اسی انہوں تھک لا لینے ہیں، وہی گل تو نہیں کرتے پہ تسی ਉਹਦੇ ਨਾਲ تو نہیں ملنا۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہوگا؟ انہوں نے کہا ادھر ہی کہیں دریا کنارے اونٹ بھی ہوں گے اور وہی چراگاہ ہے، ادھر ہی کہیں ہوگا، آپ نے اس سے مل کے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ دونوں جب وہاں پہنچتے ہیں، اور میں نے کہا نا کہ مجھے نہیں پتا یہ کتنی صحیح غلط روایات ہیں، اس میں زیب داستان کتنا ہے، لیکن میں نے جو پڑھا یاد ہے مجھے، اللہ دروغ پر گردن راوی بھی نہیں کہتا، اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے اپنے عاشق کی ادائیں تو محفوظ رکھنی ہوتی، ٹھیک ہے، باقی لوگ تو اپنے اپنے ظرف سے اسے ناپنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے جیلسیوں سے۔ لیکن یہ دونوں بڑی شخصیات وہاں جاتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دریا میں ایک بندہ کھڑا ہے پانی میں اور وضو کری جا رہا ہے، اور وضو کا بھی اپنا ہی انداز ہے، پتہ نہیں نہاتا پیا ہے کہ وضو کرتا پیا ہے کہ پتہ نہیں کی کری جا رہی۔ اب دونوں نے دیکھا تو ہاتھ بھی چمک رہا تھا، بال بھی تھے۔ سیدنا عمر نے انہیں کہا کہ یا ویس السلام علیکم، تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یا عمر یا علی وعلیکم السلام۔ اب یہ بڑے حیران ہوئے، یار انہیں ہمیں ہمارا کیسے پتا چلا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں کیسے پہچانا ہے؟ انہوں نے کہا میری روح نے آپ کی روح کو پہچانا، روح کا روح سے تعلق ہے، روح کا روح سے پیار ہے۔ اب بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا سرکار نے بھیجا ہے، جو گل دس نہیں ہوئے دس دینے انہوں تو ان کی والے نہیں بھی پتا ہوتا۔ میں نے کہا اچھا سرکار نے بھیجا ہے، سو بسم اللہ۔ حالانکہ سرکار کو پردہ فرمائے سال سے اوپر ہو چکا ہے، وہ سرکار نہیں گلاں جاری ہو ساری نے ساری، وہ نہیں پتا چلا ہوا۔ تو کیا حکم آیا ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا کہ وہ شاید آپ وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی۔ نے کہا اصل میں آپ سرکار کے ساتھ نہیں رہے نا، تو وضو جو ہے نا میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، تو ترتیب ذرا دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا جی اچھا۔ انہوں نے کر لیا وضو، کسی نے ایک نے اس کے سامنے انہیں وضو کر کے دکھایا۔ انہوں نے کہا آپ دونوں تو بہت ساتھ رہے ہیں، تو آپ نے تو سرکار کو قریب سے دیکھا ہے، تو ان کی بھویں ملی ہوئی تھی یا فرق تھا آپس میں؟ اب یہ دونوں صاحبان، ایک کہے کہ ملی ہوئی تھی، دوسرا کہے کہ نہیں تھوڑا فرق تھا۔ تو ان کی آپس میں تھوڑا سا یار ایسے تھا۔
मतलब इसमें नो ऑफेंस के कोई कहे कि लो जी मौला अली को याद नहीं रहा या मौला उमर को याद, वो आशिक थे, लेकिन ये तीनों आशिक आपस में बैठे हुए हैं ना, तो लिखने वाला पता नहीं कितना सही गलत लिख रहा है, मैं सिर्फ बयान कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपको याद है ओहद में दांत कौन से शहीद हुए थे? अब वो भी एक कहे कि इधर वाले दो थे, दूसरा कहे नहीं इधर वाले शायद दो थे। आखिरकार उन्होंने कहा कि आप लोग इधर देखें, ऐसा तो नहीं नजर आता था। उन्होंने हमें भी कुछ ऐसे की कि वो आपस में मिल गई और ऐसे दांत या स्माइल ऐसी दी कि वो दांत, वो दोनों कहे बिल्कुल बिल्कुल ये तो सरकार का चेहरा है, ये तो रांझा रांझा कर दी नहीं, आपको रांझा हुई। वो कहे ये ऐसे आपके दांत कैसे टूट गए हैं? उन्होंने कहा मेरे भी उधर के टूटे हुए। ठीक है, अब उनका तो अपने यार पे, अपने माशूक पे ऐसा फोकस था, वो चेहरा भी वैसा, हमें भी मिल गई है जैसी होती थी, याद करा दी उन्हें। हाँ, वजूदा तरीका नहीं उन्होंने मौलवियां वाला पता सी। ठीक है, अब आपस में यार थे, बैठ गए, उन्होंने कहा हुक्म करो किधर आए हो? उन्होंने कहा वो सरकार ने ये जुब्बा दिया था, उन्होंने कहा था कि अवैस को कहो कि ये जुब्बा पहने, लेकिन उससे पहले दुआ मांगे मेरी उम्मत की बख्शिश की। उन्होंने चीख मारी और रोना शुरू हो गए। अब इन दोनों को समझ नहीं आई कि यार एक तो जुब्बा सरकार का लब्धा पे है, ये तो चीखी, और वो साथ कही ने मुझे पता था मेरे साथ यही होगा, मुझे पता था मेरे साथ ऐसे ही करेंगे, मैं नहीं। उन्हें समझ ना आए हुआ कि ये, उन्होंने कहा कि क्या बात क्या है? उन्होंने कहा मैंने सरकार से वादा लिया था, उन्होंने तो मेरे माँ की वजह से आने से मना कर दिया था, तो मेरे माँ से नहीं जुदा किया था, लेकिन मैंने फिर उन्हें कहा था कि मैं जब भी मदीना आऊंगा मुझे जफ्फी डालनी है। तो उन्होंने कहा था अच्छा मैं नहीं तो मेरा जुब्बा तुझे मिलेगा। तो मेरा था, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आई। उन्होंने कहा जी वो तो पर्दा कर गए हुए हैं, साल डेढ़ हो गया। फिर वो जुबा पहनने लगे तो सैयदना उमर ने उन्हें याद कराई बात। उन्होंने कोई फटी पुरानी गदड़ी सी पहनी हुई थी, वो हाथ उठा के अजीब से तरीके से वो कोई दुआ कर रहे थे या पता नहीं क्या बात कर रहे थे। मतलब कोई लंबी बात नहीं की उन्होंने बस जुबा पड़े इंज कीता थे, चलो जी जुबा पान लग पे। वो सैयदना उमर ने कहा कि कोई है जो खिलाफत का जुबा ले ले और ये फटी गुदड़ी मुझे दे दे, फकीर की गुदड़ी मुझे दे दे। वो सरकार वाला जुबा पहन रहे थे, वो पहनते हुए कहते कि पागल ना बेवकूफ नहीं का। कहते मैं दीवाना जरूर हूँ। ये तुम्हें किसने कहा था ये पहनो? कहते मेरी कंडिया दी बोरी पाई हूँ। हालांकि उन्होंने को पहना तो नहीं होगा, उनके कहने का मतलब ये था यार ये क्या निस्बतें हैं अवैस की, क्या हॉट डायलिंग है, क्या राब्ते हैं, फकीर की क्या शान है। सरकार ने कहा था ना कि ऐसे लोग होंगे जो न नबी होंगे ना शहीद होंगे, लेकिन क़यामत के रोज नूर के मिंबरों पे होंगे और अंबिया रश करेंगे कि काश हम इनमें से होते। वो होंगे जो बस अल्लाह की खातिर प्यार करने वाले होंगे और उनका कोई अमल नहीं होगा, बस प्यार। ठीक है, जहां अल्लाह की कोई हिंट नजर आ गया, और सरकार तो सारा का सारा अल्लाह का हिंट थे, तो वो परवाने मस्ताने दीवाने जो थे उनमें बड़ा नाम है उनका, लेकिन उन्हें भी सरकार ने माँ से नहीं दूर किया। माँ इतनी मतलब खतरनाक गवर्नमेंट है या डाटी गवर्नमेंट है, क्योंकि जो नजर आ रहा होता है वो माँ होती है और जो नजर नहीं आ रहा होता है वो अल्लाह होता है, होते दोनों एक जगह ही है। एम ही नहीं वो अल्लाह काका सो जा लगी होती है, कोई चक्कर तो होता है।